ناظرین، اس ویڈیو میں ہم مخنث کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے یہاں اکثر آپ لوگوں نے شادی بیاہ پر، میلوں ٹھیلوں پہ اکثر ان لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ یہ ناچتے گاتے اور اکثر حالات میں بھیک مانگتے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہوتے ہیں جیسے کہ خسرا، مخنث، ہجڑا، جنانہ وغیرہ۔ ان کے نام خواجہ سرا کے علاوہ باقی نام سے تنقید اور طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سرا قادر بہتر ہے، یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی افسر کو خواجہ اور بہل کو سرا کہتے ہیں، لہٰذا ان کا نام ہوا محل کے افسر، دا فصیر آف دا پیلس۔ مغل بادشاہوں نے محل کے تقدس اور مرد و زن سے بچنے کے لیے ان کو تعینات کیا۔ ان کی بڑی عزت تھی، ان کو محل کے محافظ سمجھا جاتا تھا۔ تو مارنے کے بعد وہ چلے گئے؟ نہیں، مارنے کے بعد چلے نہیں گئے، کہتے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے۔ پر زمانے نے ان کو گلی گلی نچانے اور تقدیر کا مجسم بنا کے رکھ دیا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ موس و مرض جو کہ ایکس اور وائی میں تقسیم ہوتے ہیں، جو مرد اور عورت کی پیدائش کا سبب ہوتے ہیں۔ جب ان میں توازن نہیں رہتا، یعنی کہ جب یہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں، تب مخنث کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر میں ان کی تحقیق قدر مختلف ہے۔ کتاب تحریم فاحش میں ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہجڑے جنت کی اولاد ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، جب کوئی مرد اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان پیشاب نکالنے کی جگہ پر لیٹ جاتا ہے اور وہ بھی اس شخص کے ساتھ صحبت کرنے میں شریک ہو جاتا ہے۔ امام مسلم حضرت عبد بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کریں، اور دعا ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں شیطان اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ گاڑی میں میرے بال کاٹے، مجھے گنجا کیا گیا اور دوسری گاڑی میں میرے ساتھ ریپ کیا۔ لہٰذا جو صحبت کے دوران یہ دعا جو بھی اولاد مقدر میں ہوگی، شیطان کبھی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ خواجہ سرا مرد ہے یا عورت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ البشر النذیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 577، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک خنثی سے شادی کی اور اس مرد نے اپنی بیوی کو مہر میں ایک لونڈی دی۔ وہ خنثی اس قسم کا تھا کہ اس کا فرق مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا تو اسے ایک لڑکا ہوا، اور جب اس خنثی نے لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اسے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ حضرت علی کے پاس چلا گیا، تو آپ نے خنثی سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے اور اسے مشواری بھی آتی ہے اور مردوں والا بھی ہے، یعنی اسے خروج مانی بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں بارک اور کمبر کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ خنثی کی دونوں طرف پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں طرف کم ہو تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا۔ اس طرح حضرت علی نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صدر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند اور اس کے درمیان تفریق کروا دی، اور اس کی تحلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر احسان کا ارادہ فرمایا تو کہ اس کا جوڑا پیدا فرمایا تاکہ ان میں سے ہر جوڑا سکون حاصل کرے۔ حضرت آدم جب سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت کی پسلی سے کم ہوتی ہے، اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں، اور عورت کی 24 پسلیاں ہوتی ہیں اور مرد کی 23۔ تو اس حالت کو ذل اواج کہا جاتا ہے۔